بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ نمبر 41 صحیح بخاری سے حضرت ابو سعد حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین اور خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے گناہ جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ یہ حدیث اسلام کی رحمت اور وسط کو واضح کرتی ہے۔ اسلام قبول کرنا محض زبانی اقرار نہیں، بلکہ دل کے یقین کا نام ہے۔ اخلاص، ایمان اور اطاعت اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے والے کے تمام سابقہ گناہ مٹا دیتا ہے، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ ہو، اسلام انہیں ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور فضل ہے، بندے کا کمال نہیں۔ اسلام انسان کی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرواتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نیکیوں کا حساب شروع ہوتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے، بعض اوقات یہ بدلہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اضافہ نیت، اخلاص اور عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، سب کا اجر کئی گنا ہے، برائی کا بدلہ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فضل بھی فرماتا ہے۔ برائی کا بدلہ دینا عدل ہے، برائی کو معاف کر دینا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر سختی نہیں کرتا، چاہے اس حدیث میں اللہ کی رحمت غالب نظر آتی ہے۔ اسلام انسان کو مایوسی سے نکالتا ہے۔ یہ حدیث نان مسلموں کے لیے عظیم خوشخبری ہے۔ پرانے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہونا درست نہیں۔ اسلام انسان کو پاکیزہ زندگی کی دعوت دیتا ہے۔ حسن اسلام میں اخلاق، عبادت اور معاملات سب شامل ہے۔ صرف عبادت نہیں بلکہ اچھا کردار بھی ضروری ہے۔ اسلام انسان کی نیت کو اہمیت دیتا ہے۔ اخلاص کے بغیر اعمال کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس لیے گناہوں پر سختی نہیں فرماتا، نیکیوں پر کئی گنا اجر دینے کی شان ہے۔ یہ حدیث عدل اور رحمت کا حسین امتزاج ہے۔ بندے کو ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ مایوسی کفر کے قریب کر دیتی ہے، امید ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے عذاب پر غالب ہے۔ یہ حدیث تربیت نفس کا بہترین ذریعہ ہے، انسان کو نیکی کی رغبت دلاتی ہے، گناہ سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب بندہ شعوری طور پر اعمال کرتا ہے۔ اللہ بندے کے معمولی عمل کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ نیت کا درست ہونا سب سے اہم ہے۔ یہ حدیث عدل الہی کو واضح کرتی ہے، یہ فضل الہی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اسلام انسان کی روحانی اصلاح کرتا ہے، گناہوں کا بوجھ اتار دیتا ہے، نیکی کی طرف قدم بڑھانے کی ترغیب دیتی ہے، بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ حدیث ایمان کو تازہ کرتی ہے اور اللہ کی محبت کا یقین دلاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اسلام پر عمل کرے، نیکی کو اختیار کرے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تھوڑی سی کوشش پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا۔ حدیث مبارکہ نمبر 42 صحیح بخاری سے حضرت ابو سعد حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور ہر برا کام جو کرتا ہے
تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ اس حدیث میں اسلام کے قبول ہونے کے بعد کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کو اخلاص سے اپنانا، صرف زبانی اسلام کافی نہیں بلکہ دل کی سچائی ضروری ہے۔ نفاق، ریا اور دکھاوے سے پاک اسلام ہی عمدہ اسلام کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے اسلام قبول کرنے پر بے حد مہربان ہے۔ اسلام لانے سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ معافی اللہ کا خاص فضل ہے، بندے کا حق نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سابقہ زندگی کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کا بوجھ انسان کو مایوس کر دیتا ہے۔ اسلام امید دلاتا ہے۔ اسلام انسان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا واضح ثبوت ہے۔ بعض نیکیاں 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ اضافہ نیت، اخلاص اور موقع کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاد، صدقہ، صبر جیسے نیکیوں میں اجر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ برائی کا معاملہ عدل پر مبنی ہے۔ ہر گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اللہ بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ نیکی میں فضل، برائی میں عدل ہے۔ یہ حدیث اللہ کے عدل اور رحمت دونوں کو جمع کرتی ہے۔ اسلام انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے۔ بندے کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ نیکی زیادہ کرے۔ مایوسی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ بندہ اگر گناہ چھوڑ دے تو وہ بھی نیکی بن جاتا ہے۔ اسلام انسان کے اعمال کو قیمتی بنا دیتا ہے۔ معمولی نیکی بھی بڑے اجر کا سبب بن سکتی ہے۔ اصل چیز نیت اور اخلاص ہے۔ دکھاوے کی نیکی کا کوئی وزن نہیں۔ عمدہ اسلام کا مطلب مسلسل بہتری ہے۔ ایمان جامد چیز نہیں، بڑھتا گھٹتا ہے۔ اعمال سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسلام انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ گناہوں کے باوجود در توبہ کھلا ہے۔ اللہ بندے کو موقع پر موقع دیتا ہے۔ یہ حدیث نان مسلموں کے لیے خاص بشارت ہے۔ پرانے مسلمان بھی اس سے سبق لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جان بوجھ کر گناہ کرنا خطرناک ہے، مگر ندامت کے ساتھ توبہ قبول ہے۔ اسلام بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ یہ حدیث رحمت الہی کا اعلان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ نیکی کا راستہ آسان بنایا گیا۔ اسلام مایوسی نہیں، امید کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے توڑے عمل کو بھی قبول کرتا ہے۔ اسلام انسان کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ یہ حدیث ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ بندہ اللہ کے فضل پر بھروسہ سیکھتا ہے۔ ہمیں اپنے اسلام کو صرف نام کا نہیں بلکہ عمل، نیت اور اخلاص کے ساتھ عمدہ اسلام بنانا چاہیے۔ نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ نمبر 43 صحیح بخاری سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ اسلام مشقت اور سختی کا دین نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا۔ بہت زیادہ عمل مقصود نہیں بلکہ برقرار رہنا مقصود ہے۔ وہ عبادت افضل ہے جو زندگی بھر جاری رکھ سکے۔ نوافل میں اس قدر مشغول ہو جانا کہ فرائض یا حقوق متاثر ہو، درست نہیں۔ بعض لوگ ابتدا میں بہت زیادہ عمل کر لیتے ہیں، پھر تکن اور بیزاری کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیزاری سے بچنے کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ کبھی ثواب دینے سے نہیں تکتا، کمزوری انسان کی طرف سے آتی ہے۔ دین فطرت کے مطابق ہے، عبادت انسان کی طاقت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ حدیث رہبانیت کی نفی کرتی ہے۔ اسلام میں توازن بنیادی اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہمیشہ اعتدال اختیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ اعمال مسلسل ہوتے تھے، تھوڑا مگر
پکا عمل اللہ کو محبوب ہے۔ دین میں سختی انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام کو بھی یہی نصیحت فرمائی گئی۔ عبادت خوشی اور رغبت سے ہونی چاہیے، زبردستی عبادت کا فائدہ نہیں۔ یہ حدیث آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ نفل عبادت میں مقابلہ بازی مناسب نہیں۔ ہر شخص اپنے طاقت کو پہچانے۔ مستقل توڑا ذکر بھی عظیم ثواب رکھتا ہے۔ مستقل 2 رکعت نفل کبھی کبھار طویل قیام سے بہتر ہے۔ مستقل توڑا صدقہ بھی محبوب ہے۔ عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہے، دکھاوا نہیں۔ دین آسان ہے مگر لاپرواہی نہیں۔ اعتدال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عبادت میں دل کی حاضری ضروری ہے۔ جسم اور روح دونوں کے حقوق ہے۔ اہل خانہ کے حقوق بھی اہم ہے۔ اسلام توازن سکھاتا ہے۔ یہ حدیث تربیت نفس کی بنیاد ہے۔ پابندی عمل اخلاص کی علامت ہے۔ وقتی جوش سے زیادہ مستقل مزاجی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی۔ دین کو مشکل بنا کر پیش کرنا درست نہیں۔ عبادت میں بوجھ محسوس ہو تو کمی کرنی چاہیے۔ اللہ آسانی پسند فرماتا ہے۔ دین میں شدت شیطان کا راستہ ہے۔ اعتدال ایمان کی خوبصورتی ہے۔ عبادت کا تسلسل روحانی ترقی لاتا ہے۔ مستقل عمل دل کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ حدیث سلوک اور تربیت کا اصول ہے۔ علماء نے اسے اصولی حدیث قرار دیا ہے۔ یہ حدیث ہر مسلمان کے لیے رہنمائی ہے۔ اعتدال ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دین میں سختی نہ کرو، اپنی طاقت کے مطابق عبادت کرو، کیونکہ جو عمل مستقل ہو وہی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ اے اللہ، ہمیں وہ نیکی عطا فرما جو ہمیشہ کر سکے، اور ہمیں دین میں اعتدال اور ثابت قدمی نصیب فرما۔ ہمیں وہ عمل محبوب بنا دے جو تو پسند فرماتا ہے۔ ہمیں ایسے اعمال کو توفیق عطا فرما جو ہمیں طاقت کے مطابق ہو۔ اے اللہ، ہماری نماز، روزہ، ذکر اور تمام عبادات کو ہمیشہ جاری رہنے والا بنا دے، اگرچہ وہ توڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے رب کریم، ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو توڑا عمل کرے اگر پابندی کے ساتھ کرے، اور تیرے نزدیک وہ عمل قبول ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرینو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، دوستوں میں شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔